تعویذ پر. تو تعویذ میں دو شرط ہے. ایک تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگی جائے. کسی نے یہ لکھ دیا یا علی مدد، یا حسین مدد، یا حسن مدد، یا کسی بھی صحابی کا نام لکھ دیا یا ابو بکر یا عمر مدد لکھ دیا، یہ شرک ہے. کسی دیوی اور دیوتا کا نام لکھ دیا یا عزازیل لکھ دیا، یہ بھی غلط ہے. یا لات، منات، عزا، یہ غلط ہے. کسی فرشتے کا نام آج کے زمانے میں لکھتے ہیں یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل، تو اس میں مدد کا الفاظ نہیں لکھے گئے. یا جبریل مدد یا میکائیل مدد نہیں لکھے گئے. ہاں لیکن یہ طور پر کہ یہ ہمارا فرمان وہاں پہنچاؤ لکھ سکتے ہیں. یا اللہ مدد لکھنا چاہیے، یا اللہ، یہ تعویذ میں. دوسری چیز شرط یہ ہے کہ ہم جس سے تعویذ لے رہے ہیں ہمیں پتا ہو کہ اس نے کیا لکھا ہے. ایک جگہ پر ایک صاحب نے تعویذ لایا اور مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا یہ تعویذ فلاں نے دیا، بزرگ نے، اور ہماری بیوی کے گلے میں بہت دنوں سے ہے مگر وہ نیند نہیں آ رہی ہے، تعویذ مجھے لا کر دیا. میں نے کہا اس کو کھول کر دیکھیں گے؟ کہا کہ نہیں. وہ انہوں نے کہا کہ اگر کھولے گے تو حروف اڑ جائے گے، کھولو گے تو حروف اڑ جائے گے. کیا اڑ جائے گے؟ حروف اڑ جائے گے. تو یہ بھی تو غلط ہے. تعویذ ہم جو لے رہے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ عامل نے اس میں کیا لکھا ہے. اگر ہم جائز تعویذ سمجھ کر اس کے سامنے گئے اور اگر اس میں تعویذ میں کچھ غلط شرکیہ جملے لکھے ہیں تو پھر وہ تعویذ نگیٹیوٹی پھیلاتا ہے. وہ تعویذ پریشانی کم کرنے کے بجائے تعویذ بڑھاتا ہے، پریشانی بڑھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نے اب جو لٹکایا ہے تم نے اللہ کے غیر سے مدد مانگی ہے، اور شیطان ان چیزوں سے بڑا خوش ہوتا ہے. شیطان ہم سے زیادہ طاقتور ہے. شیطان غائب ہوتا ہے، نظر نہیں آتا. دوسری چیز ہے یہاں سے وہاں جا سکتا ہے. ہم یہاں سے امریکہ جا نہیں سکتے، ایک لمحے میں چٹکی مارتے ہی وہ جا سکتا ہے. تو جو لوگ، شیطان چاہتا ہے کہ یہ لوگ فتنے میں پڑے تو شیطان انہیں کہتا ہے کہ فلاں کے پاس جاؤ. ہے نا حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بچے کے رونے سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اکثر بچوں کو شیطان رلاتا ہے. اکثر بچوں کو شیطان رلاتا ہے کہ بچہ روئے اور اس کے ماں باپ دونوں تانترک کے پاس چلے جائے، عامل کے پاس چلے جائے، بابا کے پاس چلے جائے کہ منٹوں میں مسئلہ حل. اشتہارات بڑے بڑے لکھے ہوتے ہیں کہ محبوب قدموں میں آ کے گر جائے گا، محبوب قدموں میں آ کے گر جائے گا، ہر مسئلے کا حل. ساس اگر پریشان کرتی ہے تو بابا کے پاس مسئلے کا حل ہے، بہو پریشان کرتی ہے تو بابا کے پاس مسئلے کا حل ہے. بابا کا خود کا گھر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے اور بابا دوسروں کے گھروں کے مسئلے حل کر رہے ہیں. بنگالی بابا، تانترک بابا الگ الگ ہے، مارکیٹ میں بڑے بڑے ہیں، الٹے بابا، سیدھے بابا. تو یہ ایمان خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. تو جب بھی تعویذ لے رہے ہیں کوئی حروف نہیں اڑتے، ساری بات بنانے کی ہے. اچھا لوگ بھی، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک دیہاتی آئے اور کہنے لگا حضرت تعویذ دیجئے. اب لوگ بھی ایسے ہیں کہ جو تعویذ دیتا ہے اسے سمجھتے کہ یہ بہت بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، پہنچی ہوئی شخصیت ہے. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے. تو یہ کہنے لگے مجھے تعویذ دینا نہیں آتا. وہ بڑا تعجب میں کہ تعویذ دینا نہیں آتا؟ تم عالم ہو، تعویذ دینے نہیں آتا؟ وہ کہنے لگے نہیں آتا. وہ بہت زبردستی کرنے لگا. اس کو خوش کرنے کے لیے مولانا رشید احمد گنگوئی نے ایک پرچے پر لکھا یا اللہ یہ میری مانتا نہیں اور میں اسے جانتا نہیں، اللہ تو اس کا مسئلہ حل کر دے. اتنا سا جملہ لکھا، لپٹا اور اسے دے دیا. وہ خوش ہو کر چلا گیا. لوگ ایسے بھی ہیں کہ آپ خالی صفحہ موڑ کر اگر انہیں دے دیں گے تو ایک سکون اور اطمینان بن جاتا ہے. باضابطہ دھندا اور بزنس چلا ہوا ہے کہ لیمبو کٹے ہوئے تیار ہے، بوتل پڑی ہوئی تیار ہے. وہ جھاڑ پھونک جو
सामने आमने सामने हो। हमसे भी बहुत सारे लोग पानी पढ़कर लेकर जाते हैं, हम भी आयतल कुर्सी पढ़ते हैं उस पर, सूरह फातिहा पढ़ते हैं उस पर, हम भी उस पर कुरान पढ़ते हैं, तो ये तो बात अलग है। लेकिन इसको धंधा और बिजनेस बना देना, 150 रुपए में आयतल कुर्सी की बोतल, 300 रुपए में सूरह बकरा वाली बोतल, 700 रुपए में फुला वाली बोतल, नींबू कटा हुआ 2 रुपये का, बगैर कटा हुआ 1 रुपये का, लाल नींबू 50 रुपये का और पीला नींबू 150 रुपये का, ये धंधा बना लेना ये गलत है, कारोबार बना लेना उसे गलत है। बहुत पॉइंट की बात अभी मैं बता रहा हूं कि तावीज देना ये इबादत नहीं है, जायज है। क्यों इबादत नहीं है? आप बुखार आपको हुआ, आप कालपल गोली आपने खाई है, तो कालपल गोली खाना से कितनी नेकियां मिलेगी? कितनी नेकियां मिलेगी? अरे भाई बोलो कितनी? एक भी नहीं। आपका सर दुख रहा है, आपने सेराडोन गोली खा ली, कितनी नेकियां मिलेगी? एक भी नहीं, लेकिन जायज है। ऐसे ही तावीज देने का है, जैसे मेडिकल का बच्चा होता है वो दवाइयां बांट रहा है, तो अब उसे नेकियां थोड़ी मिल रही है, वो तो एक नौकर है, उसे धंधा चलाना है अपना, आपने खा लिया, ये जायज चीज है। लेकिन एक चीज इबादत है, यदि तावीज लिख रहे हैं आप तो 10 करोड़ नेकियां मिल गई तावीज लिखने की वजह से, ये नहीं है, इसको धंधा बनाना ही गलत है। लेकिन एक चीज, अद्दुआउ हुवल इबादा, हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुआ इबादत ही है, दुआ ही इबादत है। जो हम दुआ करेंगे ना कि ऐ अल्लाह मेरा सर दुख रहा है, मेरे सर का दर्द कम कर दे, ऐ अल्लाह मेरे वालिदा परेशान है, मेरी अम्मी की बीमारी दूर कर दे, मेरे वालिद मोहतरम की बीमारी दूर कर दे, ये जो हम दुआ कर रहे हैं अभी, ये बोल का बोलना भी इबादत है, नेकियां मिल रही है। बात समझ में आ रही? ये दुआ करना भी इबादत है, करंट सिचुएशन में नेकियां मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपने तावीज लटका लिया तो अब नेकी का मीटर चालू है। भाई फुला बंदे ने तावीज पहन लिया तो तावीज पहनने की वजह से रोजाना 10 करोड़ नेकियां, तो 10 साल तक तावीज पहनो तो नेकियां भी मिल रही है, परेशानियां भी दूर हो रही है। नहीं, तावीज पहनने की वजह से आप, हो सकता है कि डिलीवरी की आसानी का तावीज हो, वो अल्लाह जरिया बना दे उसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि तावीज पहनने की वजह से नेकियां मिल रही है। बात समझ में आ रही? बात समझ में आई? तो लिहाजा जायज है, लेकिन इबादत नहीं कह सकते उसे। लेकिन एक चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि जब हालात आते 2 रकात नमाज पढ़ते और दुआ करते। तो अब जो ये 2 रकात नमाज है, हालांकि ये भी देखो, घर में किसी की तबीयत खराब है, 2 भाई है, एक भाई गया तावीज लेकर आया और एक भाई गया वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ भी किया। वो जो तावीज लेकर आया उसको कोई नेकी नहीं मिली, वो देने वाले को भी नहीं मिली। ये जो वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ के और ये जो दुआ कर रहा है, इसको कई हजार नेकियां मिल चुके हैं। वजू करना एक नेकी, 2 रकात नमाज पढ़ने में 4 सजदे करना एक नेकी, कुरान पढ़ने का भी सवाब मिला, सूरह फातिहा, जम्मा सूरा भी पढ़ा, रुकू और सजदा भी किया और दुआ करने का एक अलग से एक्स्ट्रा सवाब। ये सारे सवाब को समेट कर अभी अम्मी के पास जा रहा है। और वो जो आप तावीज अम्मी को लाकर दे रहे हो, अगर उसमें फुला देवी देवता का नाम लिखा हुआ है, ये शिरकिया जुमला लिखा हुआ है, या अली मदद भी लिखा हुआ है, ये शिरक है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि अम्मी की परेशानी दूर हो जाए। उल्टा जो तावीज लाया वो भी शिरक का उसे गुनाह मिलेगा, जितनी देर मां के गले में वो रहेगा वो भी शिरक का गुनाह मिलेगा। कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए जब तावीज कोई लिख रहा है तो आंखों के सामने फौरन कह दे कि भाई शिरकिया जुमला कोई न लिखे, कोई न लिखे शिरकिया जुमला। एक चीज है, एक हदीस है मुस्नद अहमद की, सही हदीस। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास है और कहने लगे, अल्लाह के नबी, पुराने जमाने में अबरानी जुबान थी, कहा कि एक दुआ हमें याद थी
آپ دیکھ لیجئے، ہم یہ دعا سانپ کا زہر، بچھو کا زہر اتارنے کے لیے پڑھا کرتے تھے. آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے، اگر ٹھیک نہ ہو تو ہم اسے پڑھیں گے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ پڑھ سکتے ہیں. وہ دعا کا ترجمہ یہ تھا، حالانکہ وہ پرانے زمانے میں، کہ اے زمین آسمان کو پیدا کرنے والے، اے چاند سورج ستاروں اور سیاروں کے مالک، اے پتوں درختوں کے مالک، سمندر کے قطروں کے مالک، تو ہماری پریشانی دور کر دے. یہ عبرانی زبان کی دعا تھی. اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی صحابی عبرانی سمجھتا نہیں ہے، بغیر سوچے سمجھے اگر تعویذ، یہ دعا کا تعویذ لکھ کر پہنے گا وہ جائز. یہ دعا اگر پانی پر پڑھ کر دم کرے گا، پھونکے گا، تو یہ بھی جائز عمل ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بھی دعا بغیر سوچے سمجھے تعویذ پہنے، لٹکائے، پھونکے، وہ ناجائز ہے. اسی لیے ہمیں ہر تعویذ کو سمجھنا ضروری ہے، ہر پانی کے پڑھنے کو سمجھنا ضروری ہے، تعویذ کو کھولنا بھی ضروری ہے. اور بہت سارے چیزیں ہوتی ہے اس میں، اب میں کیا بتاؤں آپ لوگوں. تو لہذا ہم الذین لا یسترخون، یہ جھاڑ پھونک. اور دوسرا کیا کہا کہ بدشگونی، یہ تو اتنا ہول سیل میں چل رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، کہ فلاں چیز انگال دی تو اب حمل گر جائے گا، فلاں چیز انگال دی تو اب پھوڑے پھنسی آ جائے گے، کیا بال توڑ آ جائے گا، فلاں چیز تم نے اگال دی. چپل الٹی ہے تو جھگڑے ہو گئے، چپل سیدھی کر لو. بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب سفر نہیں ہوگا. پرانے زمانے میں لا عدوہ ولا طیارہ، عدوہ تو کوئی بیماری کسی کو لگ جائے تو اچھوت اس آدمی کو سمجھتے تھے، اس کا برتن الگ، اس کے پاس کوئی جاتا نہیں تھا، اس کے ساتھ بالکل الگ طریقے کا سلوک، اسے انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، اسے جنگل میں باندھ دیا جاتا تھا جب تک اس کی بیماری ختم نہیں ہو جاتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کسی کے ساتھ سلوک کرنے کو منع کیا. کسی بیمار کے ساتھ تم یہ مت کرو، یہ اخلاق کے خلاف ہے.